دوستوں کلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 69 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے عثمان صاحب ایک قلعے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ پر غصہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کا قلعہ ہے اور عثمان صاحب یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہ آنے والے ٹائم میں آپ سب کو بتا دیا جائے گا۔ ایسے ہی چلتے چلتے عثمان صاحب قلعے کی دوسری طرف نکل پڑتے ہیں اور دوسری طرف زہر کوتائی ہاتھ میں رسی لیے نکلتا ہے باہر۔ جیسے ہی دو سپاہی اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو زہر کوتائی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ سپاہیوں کو مارنے کے بعد سپاہی زہر کوتائی ان کو اندر لے جاتا ہے اور اسی طرح دوسری طرف عثمان صاحب بھی اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں اور سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اور قلعے کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیگل خاتون اور مالن خاتون ایک طرف سے آ رہے ہیں اور یہ بھی کچھ سپاہیوں کو مار کر آگے کی طرف نکل جاتی ہیں۔ اور یہاں پر قلعے میں دیکھا جاتا ہے کہ عثمان صاحب کا ہر جانثار اپنی اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد مرے ہوئے سارے سپاہیوں کو پھندا لگا کر ایک جگہ سے لٹکا دیا جاتا ہے اور پورے قلعے میں خوف کے عالم طاری ہو جاتے ہیں اور سب لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے سپاہی ان سب کو دیکھنے کے بعد بہت ڈر جاتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران ایک جانب سے تیر آ کر ایک سپاہی کو لگتا ہے اور جس طرف سے تیر آتا ہے سپاہی اس طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عثمان صاحب بھی قلعے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے باددینی سپاہی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ٹائم کو روک دیا جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ جو آپ نے مناظر دیکھے یہ 2 دن بعد کے تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صبح کے وقت کلینوں سے بڑی مال گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں جو آئیگل خاتون اور ملن خاتون جن کو لے کر ہرمن نکایا قلعے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پر کھڑی خاتون کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ یقیناً عثمان صاحب کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ملن خاتون اپنے سپاہی کو کہتی ہے کہ ہم صرف وہاں پر کلینے لینے نہیں جا رہے اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا تاکہ ہم جان پائیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آئیگل خاتون اور ملن خاتون کی زیر نگرانی یہ قافلہ قبیلے سے رواں ہو جاتا ہے اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگل سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ کمانڈر تھیوڈوس کا سر بھی اٹھایا ہوتا ہے۔ کافی دیر گھوڑے دوڑانے کے بعد یہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بیلجک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر روکاتوس نکولا اور کوسس کے ہمراہ ایک دوسرے سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عثمان صاحب کی تجارت کو بند کر دیا ہے۔ ان کی باتوں کا موضوع ہوتا ہے کہ ہم نے کائیوں کی تجارت کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے اور اب ہم خود اپنی تجارت کریں گے اور یہ اپنے دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں اور عثمان صاحب کو ہم نے کمزور کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پھر سے ایک جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب اپنے گھوڑے گرا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ایک واقعہ یاد آتا ہے وہی خیال یاد آتا ہے جب وہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تاجر صاحب کو اپنے حالات کے بارے میں عثمان صاحب کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ایک آدمی عثمان صاحب کو کہتا ہے اگر ہمیں آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے کام پر اتنا پیسہ نہ لگاتے اور یہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہے۔ سب تاجر عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ اگر ہماری تجارت رک گئی تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا اور عثمان صاحب ان سب کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بات جان لیں، ہم نے اپنے بابا ارطغرل غازی سے لے کر آپ تک کبھی بھی آپ کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا، فکر مت کریں، آپ کا جو بھی نقصان ہوگا ہم پورا کریں گے۔ دوستوں یہ سن کر سب تاجر خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو دعائیں دینے لگتے ہیں اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب کافی دیر تک ادبالی کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ تاجروں کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے اور ہمیں یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا۔ اتنے میں سپاہی بحران آ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ روکاتوس نے آپ کو قلعے میں آنے کی دعوت دی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اور تو کچھ نہیں، وہ ہمارا سر جھکانا چاہتا ہے۔ پاس بیٹھے گندوز کہتے ہیں عثمان جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ ہم چاروں طرف سے مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں اس محفل میں ضرور جاؤں گا اور میں یقیناً خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، ہم اپنا نقصان پورا کریں گے اور ان کے کیے کا بدلہ بھی انہیں دیں گے۔ اور پھر بحران کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں۔ پیارے دوستوں اس کے بعد ہمیں بیلجک قلعہ دکھایا جاتا ہے جس میں تینوں کمانڈر آپس میں خوشی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جیت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم عثمان صاحب کو گھٹنوں پر لے آئے ہیں اور سارے کافی خوش ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قلعے کے باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ انٹری کرتے ہیں۔ اس کے بعد گوگتک اور زہر کوتائی باہر رک جاتے ہیں، عثمان صاحب اور بحران اندر چلے جاتے ہیں اور ان کے چلنے کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے، اس لیے بھی کمانڈر صرف ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دوستوں اس کے بعد ہمیں زہر کوتائی کا ایک فنی سین دیکھنے کو ملتا ہے
جس طرح وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر سپاہی کو اس سے پوچھتا ہے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ زہر کتائی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جب میں ان کا سر اتاروں گا تو یہ بغیر گردن کے کیسے نظر آئیں گے، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بغیر سر کے ان کے جسم کیسے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو زہر کتائی کا یہ انداز کیسا لگا۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے سپاہی بوران کے ساتھ قلعے کے اندر زبردست انٹری مارتے ہیں اور روگادوس ان کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نکولا اور کوسس دونوں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے رنگ اور یہ سب عثمان کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو دعوت دی اور ہم آ گئے، اور اپنی روایت کے مطابق ہم خالی ہاتھ نہیں آئے۔ اس کے بعد سپاہی بوران وہ تھیوڈور کا سر روگادوس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور روگادوس اس کو کھولتا ہے اور بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور چیخنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے وفادار تھیوڈور۔ عثمان کو کہتا ہے کہ لعنت ہو، میں اس کا بدلہ تم سے لوں گا۔ اس کے بعد نکولا اور کوسس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ معصوم بچوں کی طرح صرف عثمان صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب روگادوس کو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری تجارت کو ختم کرنا چاہا اور تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، اور میں مختصر بات کرتا ہوں کہ تم لوگوں کا سارا مال میرے قبضے میں ہے، اور جہاں مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیا جائے گا وہاں میں کسی کو بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا، اور یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس کے بعد عثمان اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا کر قلعے سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد نہایل کوسس کہتا ہے کہ ہم تھیوڈور کے مرنے پر کافی خوفزدہ ہیں، اس سے بھی اہم ایک اور بات ہے، اور یہ کہ کارواں شام سے نکل چکے ہوں گے جن پر ہم سب کا مال لدا ہوا ہے، اور کہتا ہے اگر عثمان نے اس قافلے پر بھی حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، اور یہ ہماری تاریخی شکست ہوگی۔ اس کے بعد نکولا کہتا ہے نہیں، میں اس کو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دوں گا اور کارواں کی حفاظت میں خود کروں گا، اور اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں عثمان کو اس قافلے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب نکولا اپنا کون سا روپ دکھائے گا۔ اور اس کے بعد ہمیں قلعہ ہرمنکایا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملہنہ خاتون اور آئگل خاتون کلینے لے کر پہنچ جاتی ہیں، اور گھوڑے سے اترنے کے بعد یہ ارد گرد قلعے کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ماری آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو خوش آمدید کہتی ہے اور اندر آنے کو کہتی ہے۔ دوستوں اس کے بعد ہمیں سوگوت کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں جن کی تجارت رکنے پر انہیں بھی نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ سن کر سب تاجر بہت خوش ہوتے ہیں اور عثمان کو دعائیں دینے لگتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ہماری آئگل خاتون اور ملہنہ خاتون کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملہنہ خاتون کہتی ہے کہ جو ہم نے آپ کو کلینے دکھائی تھی وہ ہم ساتھ لائے ہیں، اور کچھ ہمارے قلعے میں رہ گئی ہیں اور ان کا آدھا کام ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد ماری کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا ساری کلینے نہیں لائی کیونکہ گورنرز کو اس تجارت کی بالکل بھی خبر نہیں۔ ملہنہ خاتون کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، اور جو باقی کلینے رہ گئی ہیں وہ کب اور کیسے لائی جائیں گی یہاں پر۔ اور اس کے بعد ماری کہتی ہے فی الحال کوئی قافلہ بھی نہیں آ رہا ورنہ اسی میں چھپا کر لے آتے، اور اسی وقت ماری کے پاس کھڑی اس کی دوست بول دیتی ہے کہ جناب جو قافلہ شام سے آ رہا ہے اس کا کیا ہوا، اور یہ سن کر ماری خاتون کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی اپنی دوست کو اشارے سے کہتی ہے کہ باہر چلی جاؤ۔ اس کے بعد ماری کی دوست باہر چلی جاتی ہے، مگر اس وقت آئگل خاتون اور ملہنہ خاتون کو ایک بہت بڑے قافلے کی خبر یہاں سے مل جاتی ہے، یہ بہت ہی کمال کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ماری کہتی ہے کہ میری دوست کو نیلا کو غلطی ہوئی ہے اور آنے والا کوئی بھی قافلہ ترکوں کی سرزمین سے نہیں آ رہا، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بات چیت ختم ہونے کے بعد یہ دونوں خواتین قلعے سے باہر نکل آتے ہیں۔ پیارے دوستوں اس کے بعد ہمیں کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر بوران اور گوکچک اور زہر کتائی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بوران اور گوکچک کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، زہر کتائی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا۔ بورانوں سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے جو تم کھانا نہیں کھا رہے، اور زہر کتائی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا۔ یہ دیکھ کر دونوں سے اس کا حال پوچھتے ہیں کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اور زہر کتائی کہتا ہے کہ میں کھانا کیسے کھاؤں، مجھے کھانا میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا اور میرا درد بہت بڑا ہے۔ سپاہی بوران اور گونچا کچھ سمجھ آتے ہیں۔ اس کے بعد زہر کتائی کہتا ہے کہ آئگل کے سامنے میری زبان رک جاتی ہے اور میں کچھ نہیں کہہ پاتا، تم لوگ بتاؤ تم لوگوں نے شادی کیسے کی تھی اور مجھ غریب کو کوئی بھی طریقہ بتا دو۔ اور سپاہی بوران زہر کتائی کو کہتا ہے کہ میری بات سنو، تم جب آئگل کے سامنے جاؤ گے تو کچھ بھی کہے سنے بغیر سب کچھ اس کو بتا دینا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زہر کتائی پہلے تو کافی حیران ہوتا ہے اور پھر سمجھ آتا ہے۔ اور دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زہر کتائی کا کام ہوگا کہ نہیں؟ آئگل زہر کتائی سے شادی کرنے کے لیے مان جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد زہر کتائی در در کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مرکزی خیمے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملہنہ خاتون اور بالا خاتون دونوں برہان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ قالینوں کی فروخت پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہمیں کچھ نہ کچھ سونا مل گیا۔ دوستوں ساتھ ہی عثمان صاحب آ جاتے ہیں، ان دونوں سے مل کر برہان سے پیار کرنے لگتے ہیں اور مولانا خاتون کہتی ہے کہ جناب ہم نے کے لیے میں قالینیں پہنچا دی ہیں اور سونا عثمان صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ عثمان صاحب بھی کافی خوش ہوتے ہیں اور مولانا خاتون عثمان صاحب کو بتاتی ہے کہ جناب ایک بڑا قافلہ ترکوں کی سرزمین سے گزرنے والا ہے اور اس میں تمام گورنرز کا سامان ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تم قلعے سے خالی ہاتھ نہیں آؤ گی، اب میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے اور اب میں ان کو بتاؤں گا کہ ہماری تجارت بند کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور میں سارے معاملے میں پاپا گیری گور کا استعمال کروں گا۔ اور ہم عثمان صاحب کی نئی حکمت عملی کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔